سورہ المعون آج ہم لیں گے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکہ میں اتری ہوئی آیت نمبر 7 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے۔ تم نے دیکھا اس آدمی کو جو آخرت کے ایمان اور سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے اور محتاجوں کو کھانا دینے پر نہیں اکستا۔ پھر تباہی ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزوں لوگوں کو دینے سے بچتے ہیں۔ یہ جو المعون ہے، سورہ معون، اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کئی چیزیں یہاں بتائی ہیں۔ سزا، جھوٹ، یتیم کو دھکے دینا، محتاج مسکین کو کھانا نہ دینا، یہ اس آیت کا ایک بڑا روپ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں دیکھنا ہے، ہم نے دیکھا اس آدمی کو جو آخرت کے انعام اور سزا کو جھٹلاتا ہے۔ یہ ہمیں بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو ہمیں بتایا ہے کہ اس آدمی کو ہم نے دیکھا ہے جو اپنی سزا کو جھٹلاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہم یہاں کام غلط کریں گے اور اللہ رب العالمین جو روزے جزا کے دن، اس دن کا جب مالک رہے گا، وہ اس دن جو ہمیں سزا دے گا، تو اس کو جھٹلانا، وہ کون لوگ ہیں؟ منافق لوگ ایسے ہوتے تھے جو قرآن کی آیتوں کو جھٹلانا، کہ ہاں ٹھیک ہے، بڑھیا ہے، صحیح ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت کے روز دیکھا جائے گا، ہے نا۔ تو یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور آج بھی مطلب ایسے لوگ ملتے ہیں ہمیں، جب ہم بتاتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا، ہم نے کلمہ تو پڑھائی ہے، ہم جنتی ہیں۔ یہ واقعی غلط بات ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی نایاب کتاب ہمیں ملی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی کشمکش زندگی رہی، اور انہوں نے محنت کر کے جو ہم تک یہ قرآن پہنچایا ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو پیغام ہم تک پہنچا ہے، جو لوگ نہیں پڑھ پا رہے اس کو، وہ واقعی خسارے میں ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہوں۔ اللہ ان چیزوں پہ ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں قرآن کی تعلیم بہتر سے بہتر لینے کی توفیق بھی دے۔ تو ایک تو انعام اور سزا، دونوں چیز کو جو جھٹلاتا ہے، اللہ اس کو سزا کا مستحق رکھے گا۔ اور وہی تو ہے جو یتیموں کو دھکا دیتا ہے۔ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم مالدار ہیں تو ہم پہ یہ چیزیں واضح ہے کہ کچھ اس میں سے یتیم مسکین کو ہم کھانا دیں، اس کی ضرورت کو پورا کریں، دھکا نہ دیں۔ دھکا دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو زبان سے گالی دے دینا، کچھ بھی کہہ دینا، یہ چیزیں جو خراب جو ورڈ ہماری زبان سے نکلتے ہیں، ان ورڈ کا ہی نام دھکا دینا۔ یہ نہیں کہ ہم نے دھکا دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی زبان سے بھی کچھ بھی کہہ دینا، یہ واقعی بری بات ہے۔ اور محتاج کو کھانے دینے پر بھی نہیں اکسنا۔ اب یہاں ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ محتاج کو کھانے دینے پر بھی نہیں ایگری ہونا، تو ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا پڑوسی، ہمارا محلہ، ہمارا گاؤں بستی، ہمارا شہر کون ایسا بھوکا ہے کہ میں اگر صحیح سالم کھانا کھا رہا ہوں، اچھا کھانا کھا رہا ہوں، تو ایسا کون سا میرا پڑوسی ہے یا ایسا کون سا محلے والا ہے جس کو میں کھانا پہنچاؤں اور وہ بھوکا ہے۔
تو ان چیزوں کی بھی ہمیں خیر خواہ رکھنی ہے. اسلام ہمیں یہی شکشا دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین آگے کیا کہہ رہا ہے کہ تباہی ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین نے ہمیں جو چیلنج کیا ہے. تو اس کا مطلب جو انسان ہے وہ اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. جیسے صحابہ اکرام، تابعین، تابعین، نبی کریم جو پڑھتے تھے نماز، تو وہ ہم جیسی نہیں پڑھتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جیسی نمازیں پڑھیں. اگر ایسی نمازیں ہماری ہوں گی تو شاید ہم تباہی کے مستحق نہیں ہوں گے. ہم غفلت نہیں برتیں گے. اب غفلت برتنا کیا ہے کہ ہم یہاں سے مسجد چلے گئے، ہم نے کہا اللہ اکبر اور لے رہے ہیں جمبھائی لے رہے ہیں، یا امام نے کہا اللہ اکبر اور باتیں کر رہے ہیں. تو یہاں یہ سب جو چیزیں ہیں یہ غلط ہو جائیں گی. تو اپنی نمازوں میں اللہ نے کہا کہ نمازوں میں غفلت نہیں برتنی ہے، بہترین کر کے اس کی ادائیگی کرنی ہے اور ایک پرسکون کے ساتھ ہمیں نماز ادا کرنی ہے. پھر جو دکھاوا کرتے ہیں، اب ایک تیسرا جو یہ چیزیں آئی ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں. مطلب دکھاوا کن چیزوں میں کر رہے ہیں؟ ہم دکھاوا کر رہے ہیں اپنی نمازوں میں، اپنے معاشرے میں. یہ دکھا رہے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن آپ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو کیا ہم اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں؟ اگر غفلت برت رہے ہیں یا دکھاوا کر رہے ہیں تو آج سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کو صحیح کریں، پابندی کے ساتھ پڑھیں اور معاشرے کو نہ دکھائیں، بلکہ اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے. اس لیے ہمیں اپنی نمازیں درست کرنی ہے، بہترین کرنی ہے، غفلت نہیں برتنی اور دکھاوا بھی نہیں کرنا ہے. اور معمولی چیزوں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے بچتے ہیں. یہ دھیان دینا ہے ہمیں. اگر میرے پڑوسی کو یا محلے والے کو یا گاؤں بستی میں، قبلے میں کہیں بھی اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہماری ضرورت ہے ان لوگوں کو، تو اس ضرورت کو ہم پورا کر سکتے ہیں. تو بالکل بے جھجک اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے ہمیں وہ اپنا مال، اپنی قوت، بھلے ہی قوت ہو، صلاحیت ہو، جتنی ہمیں اللہ نے صلاحیت دی اتنی ہی صلاحیت، اتنی ہی قوت اللہ کی راہ میں ہمیں صرف کرنی ہے. تو تب ہم ایک بہترین معاشرہ قائم کر سکتے ہیں. سماج کو بہتر طریقے سے، بہتر انداز سے اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ہدایتوں کے ساتھ ہم لے کے چل سکتے ہیں. ایک بہترین معاشرہ قائم کر سکتے ہیں. اور سب سے جو اہم بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اللہ کے عذاب سے ہم پاک ہوں گے، بچ جائیں گے. اور بچنے کے بعد جب اللہ رب العالمین کے پاس ہم کل قیامت میں جائیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو شاید جب ہمارے اعمال نامے ہوں گے تو وہ اتنے بہتر ہوں گے، چونکہ آپ اللہ سے کہہ چکے ہوں گے کہ رب میں نے اپنے دین کے لیے یہ کام کیا تھا، تیرے دین کے لیے محتاجوں کو کھانا دیا، میں نے مسکینوں کو، غرباؤں کو، سب کی مدد کی ہے، اور میں نے جو بچہ پڑھ نہیں رہا تھا، تعلیم نہیں کر رہا تھا، اس کو میں تعلیم دلا رہا تھا. تو وہ ساری چیزیں آپ کے اللہ رب العالمین پر ڈے اکارڈنگ ریکارڈ کر رہا ہے. اور ریکارڈ کرنے کے بعد جو اللہ رب العالمین کے پاس جا رہی ہے، تو اس جو تم نے یہ جو یہاں زمین پہ رہتے ہوئے بہترین چیزیں کی ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. اور اجر دینے کی عوض میں آپ جنت ہوں گے اور عذاب کے مستحق نہیں ہوں گے، عذاب سے آپ بچ جائیں گے. میں انہی لفظوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.